مفتی صاحب سے دو سوال عرض کرنے ہیں، وہ ضروری سوال ہیں۔ مفتی صاحب، عرض یہ ہے کہ میت عورت کو مہندی لگانا، تیل، سرما اور کنگا وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت کو کفن میں سلی ہوئی شلوار پہنانا کیسا ہے؟ جو مسنون کفن میں سلی ہوئی شلوار ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میت کہتے ہیں کہ اس کو کنگا کرنا، اس کو مہندی لگانا، اور اسی طریقے سے ان کے علاقے میں یہ عورتوں کو سلی ہوئی شلوار وہ بھی بطور کفن کے یہ استعمال کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ جی، میت جو ہے اب یہ زینت کا محل نہ رہا، یعنی میت کو سجانا سنوارنا یہ نہیں ہوتا۔ جیسی اس کی حالت ہے اس میں ہمیں اتنا حکم ہے کہ ہم نے اسے غسل دینا ہے، غسل دینے کے بعد اچھا کفن اسے پہنانا ہے۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو مہندی لگائی جائے، اس کے بالوں کو سنوارا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کوئی سرما لگایا جائے، ان چیزوں کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ جیسی اس کی کیفیت ہے، 3 حصے کرنے کا علماء نے فرمایا، اس کے بالوں کے 3 حصے کر دیں، اس انداز میں اس کو رکھ دیں، اور کنگھی اپنا مہندی لگانے کی اجازت نہیں، سرما لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو سلی ہوئی شلوار ہوتی ہے وہ دیں گے تو کفن تو ہو جائے گا، کہ کفن اصل ہے سارے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا تو اس سے بھی کفن کفایت ہو جائے گا، لیکن سلی ہوئی شلوار دینا، یہ جو طریقہ کار ہے ہمارے یہاں، عورت کو 5 کپڑے دیے جاتے ہیں، ان میں سلی ہوئی شلوار یہ نہیں ہوتی۔ ہاں، کوئی ایسا کپڑا ہے تہبند کا یا کوئی ایسی شلوار کا حصہ ہے کہ جو مقدس ہے اور وہ کوئی ٹکڑا اس کے اندر رکھ دیا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے برکت حاصل ہو، تو وہ جدا گانا چیز ہے، لیکن وہ کفن جو سنت ہوتا ہے اس میں استعمال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس میں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے خود ہی اس کا اہتمام کیا ہے، عورتوں کے لیے 5 کفن کے کپڑے اور مردوں کے لیے وہ 3 کپڑے، گویا کہ انتقال کے بعد بھی عورت کے اس پردے کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے 5 کپڑے یعنی 2 کپڑوں کا اس پر اضافہ ہے، وہ اسی وجہ سے کہ پردے کی بھی پوری طرح اس میں رعایت رہے، کسی طرح کا بدن وہ ظاہر نہ ہو، تو یہ انداز اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ آپ نے زینت کے حوالے سے بتایا نا، تو بہت سے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بالوں کی کاٹ تراش، ناخن کاٹ تراش، یہ معاملات ہے۔ بعض تو ایسے ہی پتہ چلا کہ بولتے بولتے وہ شیو کرتا تھا اپنی زندگی میں، تو شیو بڑی ہوئی تھی، تو آج انتقال ہوا، شیو بھی کر دو اس کی۔ نعوذ باللہ۔ تو بال بھی اس کے جسم سے جدا کرنا، ناخن کاٹنا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ منع ہے، یعنی میت کے نہ بالوں کو کاٹ سکتے ہیں آپ، نہ ہی اس کے ناخن کو کاٹ سکتے ہیں۔ اور بعض علاقوں کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ اگر کواری عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کو تو باقاعدہ دلہن بنا کے پھر اس کو دفناتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جس طریقے سے دیگر میتوں کو دفنایا جاتا ہے، ان کو کفن دیا جاتا ہے، ویسے ہی کوارے مرد و عورت کو یہ کفن دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟